حذیفہ صاحب آپ کے علم میں ہے کامران صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب کی وجہ سے جو ہے یہ تعیناتی ہو گئی, فائنلی نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. آپ کیونکہ بڑے میاں صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں, آپ چھوٹے میاں صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں میاں صاحب کے ہی کہنے کے اوپر اب یہ معاملہ آج فائنلی ہو گیا؟ دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے. کامران مرزا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ان کی جو معلومات ہے اس کو میں مقدم رکھتا ہوں, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے کیبنٹ میٹنگ میں کیبنٹ ممبرز کو بھی اعتماد میں لیا تھا, اور اس کے اندر جو ٹیکنیکل رکاوٹ تھی جب وہ دور ہوئی تو آج نوٹیفیکیشن ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب سے ہم ہر کام پوچھ کر کرتے ہیں, اور میاں صاحب کی ہر معاملے میں رائے بھی ہوتی ہے, لیکن یہ تاثر دینا کہ شاید میاں نواز شریف صاحب سے چکزی صاحب کی بات ہوئی. اس معاملے پہ میاں صاحب کی کیا رائے تھی؟ میاں صاحب کی اس پہ رائے یہ تھی کہ جو آئین و قانون کے مطابق ہے اس کو فالو کریں, اور سپیکر چونکہ ظاہر ہے ہماری پارٹی کے ایک رکن بھی ہیں سپیکر ہونے کے علاوہ, تو انہوں نے ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت بھی کی تھی, اور سپیکر آفس کی رائے یہ تھی کہ یہ 76 یا 77 لوگ جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی سپورٹ اچکزئی صاحب کو حاصل ہے, چونکہ پی ٹی آئی اس وقت اسمبلی میں بطور پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, یہ آزاد لوگ ہیں, کلیم کرتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اگر پی ٹی آئی بطور پارلیمانی پارٹی ہوتی تو 74 یا 75 لوگوں کا صرف اور صرف ایک لیٹر پارلیمانی لیڈر کا جاتا اور نوٹیفیکیشن ہو جاتا. لیکن چونکہ سپیکر آفس نے فردر ایک مندے سے ویریفائی کرنا تھا, اور سپیکر آفس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہمیں بتا چکے ہیں, اس پہ اتنا ٹائم لگ گیا نہیں بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ایچ صاحب کو ہونا ہی نہیں چاہیے, اور اسی وجہ سے سپیکر آفس بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان 76 لوگوں کی رائے تبدیل ہو گئی, ان لوگوں کی رائے انہوں نے تبدیل کروائی ہے. یعنی تحریک انصاف نے ٹائم لیا, اور ظاہر ہے ان سارے لوگوں کی کوارٹر فارمیلٹیز پوری ہوئیں, اور ان لوگوں کے دستخط جو تھے وہ ویریفائی ہوئے, اور اچکزئی صاحب کی نومینیشن کے اوپر اگر نومینیشن پیپر نہیں آیا تو اس کا مطلب 76 لوگ کنونس ہو گئے. اس کو اس بات سے جوڑنا کہ اچکزئی صاحب شاید کسی حلقے کے لیے ناقابل قبول تھے, اس لیے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اس کو ایک ایک کر کے کر دیجئے. اب جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا ان کے کہنے پر یہ ہوا, تو آپ اس بات کو مسترد کریں ایسا نہیں ہوا. نہیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا. لیٹ می کمپلیٹ. میاں نواز شریف صاحب سے اگر اچکزئی صاحب نے درخواست کی ہے تو میاں صاحب نے ظاہر ہے اپنا انپٹ ضرور دے دیا ہوگا پارٹی کو. پوچھ رہی ہوں کی ہے درخواست, نہیں رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں میں اس کو بالکل تصدیق نہیں کروں گا, چونکہ کامران مرزا صاحب کی تو پھر تردید کر دیں. نہیں تردید نہیں کر رہا, کیونکہ کامران مرزا صاحب کو کوٹ کر ایک اور پروگرام میں ابھی میں رستے میں تھا جو ٹریولنگ کر رہا تھا, تو بتایا گیا کہ کامران مرزا صاحب نے کہا کہ ریکارڈنگ بھی ہے. تو میں نے کہا اگر دو اس لیول کے رہنما بات کر رہے ہو تو ریکارڈنگ کرنا بھی معیوب بات ہے, لیکن اگر ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کامران صاحب کوئی ریکارڈنگ بھی ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ مجھے جو کسی نے جس نے پوری بات بتائی تھی اس نے کہا کہ جی یہ جو کنورسیشن ہے یہ ٹیلی فونک کنورسیشن, اس کو باقاعدہ ریکارڈ جو نا جو دوست کرتے ہیں انہوں نے کر لیا. میں نے سنی نہیں تو یعنی کسی اور نے ریکارڈ کیا ہے, پھر اس کے بعد ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے. مجھے اس کا نہیں پتا, اگر کسی نے بھی اگر یعنی وہ جو کرتے ہیں انہوں نے کیا ہوگا نا, اور کسی نے کیا اور تو کوئی نہیں دو فریق ہوا ہوگا. اب ابھی کہہ رہے ہیں مجھے چونکہ پتا نہیں, خیر مجھے یہ بتایا گیا تھا اس پروگرام میں کہ کامران مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اچکزئی صاحب وغیرہ نے ریکارڈ کیا, یا جس پارٹی نے ملایا میاں صاحب کا فون انہوں نے ریکارڈ کیا. نہیں غلط ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ 5 دن پہلے مجھے پتا تھا کہ اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر نومینیٹ ہو رہے ہیں, اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہوگا. میں نے کل یہ پروگرام میں کہا ہے, پرسوں ٹاک شو میں کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے قریبی رفقا کو پتا تھا. آپ بلا وجہ ہر معاملے کو متنازع بنانا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ویٹو یوز کر کے کیا ہے. میاں صاحب ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پارٹی کو گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں, لیکن صرف یہ بتا دینا کہ پوری پارٹی یا شہباز صاحب یہ نوٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور میاں صاحب کے کہنے پہ ہوا, ایسا ہرگز نہیں. میاں صاحب کی مشاورت موجود ہوتی ہے, اور ظاہر ہے جو آئین و قانون کے مطابق تھا وہ سپیکر آفس. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہو گیا ہے کہ کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط ہے خبر تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ غلط ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ مسترد کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں. میاں صاحب کی کوئی انٹرونشن اس سارے معاملے میں نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. میاں صاحب کی انٹرونشن نہیں ہوتی, میاں صاحب کی گائیڈ لائن ہوتی ہے, اس کو ہم فالو کرتے ہیں. نہیں مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے. اچھا آپ کے علم میں نہیں. کل میں آپ کے کو تصدیق کر کے بتا دوں گا. اگر میاں صاحب کی بات ہوئی ہے تو اچکزئی صاحب ظاہر اپوزیشن کے ایک رہنما ہیں, انہوں نے اگر میاں نواز شریف صاحب کو ریکویسٹ کی ہے تو ایک تو یہ بہت خوشائند بات ہے کہ فارم 47 کی پارٹی کے صدر کو مان رہے ہیں, جس کو فارم 47 سے کہتے ہیں. اس کا مطلب میاں نواز شریف صاحب کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب انٹروین کریں گے تو میرا نوٹیفیکیشن ہوگا. اب یہ بتائیں چلیں ایک والا مسئلہ تو ہو گیا نا, دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن سینٹ میں بھی لیڈر کا تقرر ہو رہا ہے. لیکن مجھے آپ کی بات سے ایک بات بھی تھوڑی سی یاد آ رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ
فارم 47 والی نہیں، جو میں نے کہا ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم 47 والے ہیں، ہم تو 17 سیٹوں والے ہیں، اسی 17 سیٹوں والے، اسی فارم 47 والے سے آپ نے اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن کی درخواست کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیانیے کو دفن کر رہے ہیں، اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مینڈیٹ بھی دیا، اور نواز شریف آج بھی اس ملک کا اہم ترین فیصلہ ساز ہے، اور میاں نواز شریف کے کہنے بھی نوٹیفیکیشن ہوا. اگر آپ کی اس بات کو میں درست بھی مان لوں تو آپ کا ظاہر پورا کیس کمزور ہو جاتا ہے. اچھا چلیں سر وہاں پر بتا دینا سینٹ میں وہ نوٹیفیکیشن کب تک ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالی سینٹ کے بھی جو طریقہ کار ہے، ان کے سینیٹرز آزاد ہیں، ان کا بھی ویریفیکیشن کا عمل اگلے 2-4 دنوں میں ہو جائے گا، اور راجہ ناظر عباس صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں. صحیح ہے. اور کامران صاحب آپ نے کیونکہ محمود اچکزئی صاحب کو تو سپورٹ کیا ہے نا قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بھی آپ کا یہی رول ہوگا سر راجہ ناصر عباس صاحب کے لیے؟ دیکھیے محمود خان صاحب کے لیے ہمارا یا مولانا صاحب کا نا وہ ایک الگ سے احترام کا ایشو ہے ان کے ساتھ، اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جب راجہ صاحب والا معاملہ تھا میرے پاس اچانک جو ہے وہ ایک دوست لے آئے تھے، اون عباس صاحب لے آئے تھے، اور ان کا اس پہ سائن کر دیں. میں نے کہا اس پہ میں تو سائن نہیں کر سکتا، کہ یہ تو مولانا کا کام ہے، یا پارٹی کے تھرو جنرل سیکرٹری چلے جائیں، یا جو بھی جو آپ کے پاس چینل ہے اس کے ذریعے چلے جائیں. تو بظاہر تو چونکہ ان کے پاس اکثریت ہے، ایک اصول کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جس پارٹی کے پاس اکثریت ہو، باوجود ہماری ریزرویشن کے، اس کا اپوزیشن لیڈر یا اس کا نام ہی نہیں اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. اور یہی رول آپ تسلیم کریں گے، اکثریت کو تسلیم کریں گے آپ سینٹ میں، کیا کریں گے؟ جب ایک اصول ہم نے مان لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہی اصول ہوگا. گو کہ میرے پاس اون عباس صاحب لے کے آئے تھے کہ ان کی نامینیشن کے لیے سائن کر دیجئے، میں نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا جب تک پارٹی مجھے نہیں کہے گی، مگر سٹل ہمارے پاس اصول یہی ہے. کامران صاحب یعنی آپ جو ایک آپ نے اصول قومی اسمبلی میں سیٹ کر لیا، اس کی وجہ سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر بھی یہی اصول چلے گا، لیکن آپ کو اعتراضات ہیں کچھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی تقرری سے؟ اپوزیشن میں اگر پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ کسی ایک شخص کو نامینیٹ کرتی ہے سینیٹر کو اپنا اپوزیشن لیڈر، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمارا جی وہ تو آپ کا موقف آ گیا نا. مجھے بتائیے ویسے آپ کو ان سے اعتراضات ہیں؟ نہیں، ان کی شریف آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے ہم کو ان سے؟ وہ اپنا کردار ادا کریں. ہر آدمی ایک ٹیسٹ پہ ہے نا. جیسے محمود خان صاحب ان کو ایک سلاٹ ملی ہے، ان کا ٹیسٹ شروع ہو گیا، اللہ ان کو کامیاب کرے. کل راجہ صاحب کو اگر کوئی سلاٹ ملتی ہے اور ان کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا، ہم ان کی کامیابی کے لیے بھی دعا گو ہوں گے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. شوکت یوسف زیگی صاحب جب ذرا خیبر میں جو کچھ اس وقت سچویشن ہو رہی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. نقل مکانی شروع ہو گئی ہے، وزیر اعلیٰ آج بھی وہاں گئے، ایک جانب آپریشن کے مخالفت کر رہے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ نہ صرف جو متاثرین کی مدد ہو رہی ہے بلکہ جو جرگہ ہوا وہاں پر جو معاہدہ ہوا وہ بھی صوبائی انتظامیہ نہیں کیا. سر تو کھل کر آپ لوگ بتا بھی نہیں رہے کہ آپریشن کے حوالے سے چاہ کیا رہے ہیں؟ انتظامیہ مدد بھی کر رہی ہے اور وزیر اعلیٰ اختلاف بھی کر رہے ہیں. سر کیا ہے یہ؟ نہیں دیکھیں اس وقت تو وہاں آپریشن کیا ہوگا، وہاں پہ تو آلریڈی برف باری شروع ہو جائے گی. اب لوگ تو ویسے بھی نقل مکانی کرتے ہیں ہر سال جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن اس بار تھوڑا سا یہ کہ مشکلات ہیں، لوگوں کو راستے روکے جاتے ہیں. نہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ برف باری شروع ہوتی ہے تو ویسے ہی لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، تو پھر وزیر اعلیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ زبردستی نقل مکانی کروائی جا رہی ہے؟ نہیں تو اس بار تو لیٹ ہوا نا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کے پی کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ ابھی تک برف باری نہیں ہوئی ہے، تو لیٹ ہوا ہے نا، سچویشن لیٹ ہوئی ہے. لیکن ابھی جو ہے نا ان کو فورس کیا جا رہا ہے شاید غالباً، اور اس کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل یہ ہیں کہ لوگ غریب بھی ہیں، پھر ان کو کمپنسیٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ سارا ملبہ آتا ہے صوبائی حکومت کے اوپر، اور سارا جو دباؤ آتا ہے مالی طور پہ بھی وہ بھی صوبائی حکومت کے اوپر. اس سے پہلے بھی جو سر یہ 4 ارب صوبائی حکومت نے کمپنسیشن کے لیے رکھے ہیں نا. نہیں دیکھیں وہ تو ایک احتیاط کے طور پہ رکھے جاتے ہیں. دیکھیں ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور صوبائی حکومت بار بار کہہ رہی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن وہ کیا دیکھیں سہیل افریدی نے کبھی یہ نہیں کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے. پہلے تو یہ الزام تھا نا کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں جی افغانستان سے بات کریں. بھائی ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ بات کریں، تو ہمارے ساتھ بھی بات نہیں کی جاتی. یہ جو
کامران صاحب ہیں یا اس طرح مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، سب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہاں کی میں بات کرتا ہوں کے پی، تو وہ سب کا ایک ہی موقف ہے، کیونکہ ہم نے آپریشن بھی دیکھ لیے، ہم نے مذاکرات بھی دیکھ لیے، اب حل کیا ہے اس کا، وہ بیٹھ کے ہی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ بیٹھنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ تیار نہیں ہے۔ ادروائز تو دیکھیں نا، ان کی جو جماعت ہے یہاں پہ، وہ تو یہی مطالبہ کر رہی ہے، جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی کے گورنر صاحب ہیں، JUI کے ہیں، ہم سب نے ایک ہی 15 نکاتی ایجنڈا سائن کیا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ یہ والی جو تھوڑی سی کنفیوژن ہے نا، جس کنفیوژن کا شکار ہے آپ نے شوکت صاحب، حالانکہ آپ جب بات کرتے ہیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا۔ ابھی آپ نے بات کا آغاز کیا، آپ نے کہا وہاں سے نقل مکانی ویسے ہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں برف باری ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زبردستی نقل مکانی کروائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کی ایک اور وزیر ہیں، میں نے آپ سے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی نقل مکانی کے وہ امکان کو ہی مسترد کر رہے ہیں۔ پھر میں یہ بھی پوچھ رہی ہوں کہ ایک طرف آپ لوگ آپریشن کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آپریشن تو چلتے ہی رہتے ہیں، تیسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بیٹھ کے بات کی جائے، پھر چوتھی طرف سر صوبائی حکومت خود ریلیف کا کام بھی کر رہی ہے، وہاں پر بجٹ بھی مختص کیا گیا ہے، تو کنفیوژن کیوں ہے اتنی؟ میں آپ کو بتاؤں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ پہلے ارلی ہوتا تھا، بارش بھی ارلی ہوتی تھی، برف باری بھی ارلی ہوتی، تو اس موسم میں لوگ نکل جاتے تھے۔ ابھی چونکہ اس دفعہ نہیں ہوئی ہے، برف باری بہت کم ہوئی ہے، اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہیں نکلے، وہیں پہ رہے، تو یہاں تو دیکھیں نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو، لیکن اگر بار بار جو سی ایم کا اپنا ایک موقف ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ انہی کے علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا نا، وہ آج انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ میرے علاقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں وہ علاقہ جا کے خود دیکھ کر آئے، ہم وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی جو ایف سی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، وہ جس طرح سے ڈیل کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں خود دیکھ کر بھی آئے ہیں، تو ان کے علاقے کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ سر ان کا علاقہ ٹارگٹڈ ہے، تو اس لیے وہاں پر صفائی کی ضرورت ہے۔ میں آتی ہوں دوبارہ، شوکت صاحب مجھے اجازت دیجیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں مجھے یہ بتا دیں کامران صاحب، ایک سیکنڈ سر جملہ مکمل کریں، مجھے ایک سیکنڈ دے دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، بالکل ہمیں اپنے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اگر وفاقی حکومت صوبے کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پالیسی بنا لے، پھر اسی پہ عمل ہو، تو وہ سب سے زیادہ وائبل ہوگا۔ اجازت دیجیے، میں نے باقی دو مہمانوں کا موقف بھی لینا ہے اس معاملے پر۔ کامران صاحب آپ مجھے یہ فرمائیے، سر کیا واقعی یہ ممکنات میں سے ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اختلاف کر رہی ہو ایک طرف، اور دوسری طرف صوبائی حکومت کی منشا اور مرضی کے بغیر ہی جو صوبائی انتظامیہ ہے وہ جرگے سے جا کے معاہدہ بھی کر لے، اور پھر صوبائی حکومت اختلاف کر رہی ہو لیکن پھر بھی بجٹ مختص ہو جائے، 4 ارب آ جائیں، یہ طے ہو جائے کہ 10,000 روپے 50,000 روپے بھی دینے ان کو، 2.5 لاکھ روپے بھی دینے ان کو جو متاثرین ہیں یا جو نقل مکانی کر رہے ہوں گے، یہ ممکنات میں سے ہے سر؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت، دیکھیے پارٹی کی پالیٹکس اور ہوتی ہے، مگر جب حکومت میں ہوتا ہے کوئی شخص، اس کی جو ہے ایک دستوری ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور وہ دستوری ذمہ داری جو ہے وہ پھر پارٹی کی مطابقت میں نہیں ہوتی بلکہ دستور کی مطابقت میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ چیزیں ہم مکس کر دیتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا، جیسے میرے بھائی حذیفہ کہہ رہے تھے کہ وہ پارٹی کے اسپیکر صاحب میں رکن بھی ہیں، جب وہ اسپیکر ہوتا ہے تو وہ پارٹی کا ممبر نہیں رہتا۔ وہ لوگ پرانے زمانوں میں تو لوگ ریزائن کر دیا کرتے تھے، اب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، وہ پارٹی کا اسی طرح سے گو کہ سی ایم یا پی ایم پارٹی کا ممبر ہوتا ہے، مگر اس پارٹی سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا کسی صوبے کا سی ایم ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اپنی دستوری ذمہ داریاں اس کو پوری کرنی ہوتی ہیں، تو وہ دستور کی روشنی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، نہ کہ پارٹی انسٹرکشنز پہ۔ بالکل ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، صوبے کا نا ایک شکوہ یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں نادرا کے حوالے سے لوگوں کو بڑی شکایات کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت سامنا ہے ان کو، بہت رش ہے، لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اب یہ وفاق کے اندر میں آتا ہے، نوٹس لیا کوئی آپ لوگوں نے اس کا حل نکالا ہے؟ جی دیکھیں، اچھی بات ہے، کوئی کنسٹرکٹیو بھی شکایت یہ لوگ کرتے ہیں، اگر ان کی یہ شکایت میں ظاہر وزن ہوگا، انہوں نے بات کی ہے تو لامحالہ ہمیں مزید نادرا کے سینٹرز وہاں بنانے چاہیے، اور ہم بنائیں گے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مرو مار دو
احتجاجی سیاست اور اس سے باہر نکلیں گے تو ان چیزوں پہ بات ہوگی. ہمیں تو جب کے پی کے نے شکایت کی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم نے بلٹ پروف گاڑیاں بھجوا دیں, انہوں نے کہا نہیں ہمیں پسند نہیں ہے, لیکن آج 3 مہینے ہو گئے واپس تو نہیں کیا آپ نے ہمیں. اسی طریقے سے اگر آپ نادرا کے آفیسز کی بات کر رہی ہیں تو جتنا ہمیں پنجاب پیارا ہے, جتنا سندھ پیارا ہے, اتنا ہی کے پی کے پیارا ہے. آپ ان سے پوچھ لیں, یہ ہمیں بتا دیں تو فیڈرل گورنمنٹ جہاں جہاں پر ضرورت ہے, چاہے وہ پشاور ہے, چاہے کہ ان کے ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں ہم نادرا کے جو آفیسز جس طرح اسلام آباد متاثرین کے لیے کیمپس لگے ہوئے وہاں کی بات کریں. اچھا وہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ نادرا کی وینز وغیرہ اویلیبل نہیں ہے؟ جی اسکین میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے, بڑی پریشانی ہو رہی ہے, ایک شخص کی جو ہے وہ آنکھیں وغیرہ اسکین کی جا رہی ہیں. تو اگر یہ معلومات درست ہے جس طرح آپ فرما رہی ہیں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے یقین دہانی کرا دیتے ہیں, ہم سے رابطہ کر لیں. جو بھی انہیں فیڈرل گورنمنٹ سے مدد درکار ہے, یہاں سے گاڑیاں بھیجنی ہیں, نادرا کے ٹیمپریری آفیسز بنانے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے سارا آفیسز کا قیام کرنا ہے. یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو لوکل لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, پھر وفاقی حکومت سے تماشائی بن کر دیکھتی ہے, پھر جتنا ملبہ آتا ہے وہ وفاقی حکومت ابھی آپ کو یقین کروا رہے ہیں, وزیر مملکت بیٹھے ہیں اسی لیے تو چاہیے. آپ کو جتنی نادرا وینز چاہیے آپ ابھی اپنے چیف سیکرٹری کو ہدایت کریں, وہ ہمیں کیوں چاہیے, آپ کو وزیر داخلہ کہاں ہے, وزیر داخلہ کا کام تھا کہ وہ خود آ کے دیکھتا. دیکھیں آپ صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے, آپ نے ظاہر لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, یہ تیرا میرے والی بات ہی نہیں ہے. سر میرے پاس ویسے وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, یہ فیڈرل اور صوبے دونوں کی بات ہے. کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ جب ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں وہ تجویز پہ آپ آتے نہیں ہیں. آپ لوگوں نے ابھی تک واپس نہیں کی, جن کو آپ کہہ رہے تھے آپ اگر ہمیں تجویز دیں آن ایئر, آپ تجویز دیں آن ایئر, ہم آپ کو سپورٹ فراہم کرنے کو تیار ہیں. میں آن ایئر آپ کو یقین دہانی کرا. تجویز کیا دیں, آپ دیکھیں نا, آپ فیڈرل منسٹر ہیں, آپ کو آج جو وزیر اعلیٰ گیا ہے دورہ کیا انہوں نے لوگوں. بہت شکریہ. میرے تینوں معزز مہمان پروگرام میں ساتھ موجود تھے. گفتگو ہو رہی تھی تیرا کے حوالے سے, اور جو آج اپوزیشن لیڈر کا انتخاب فائنلی ہو گیا ہے اس پر بات ہو رہی تھی.